نبیوں کی سنت ہے۔ عراق کے بہت بڑے عالم علامہ کاظمینی ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر مجلس پڑھی، وہیں سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام قبر سے باہر آتے ہیں، مولا کے جسم پر زخم ہی زخم ہیں، جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح ظالموں نے ظلم کیے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، اور جس بدبخت کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی مولا حسین کے زخموں پر گرم ریت پھینکتا تھا۔ علامہ کاظمینی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا زخم ہی زخم ہیں، دل پر 2 زخم بڑے ہیں جو تمام زخموں سے الگ ہیں، دور سے نظر آ رہے ہیں۔ مولا تمام مومنوں کا سلام لے کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر مولا قبر سے باہر آئے، سارے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، وہ دل پر جو 2 زخم تھے نا وہ ٹھیک نہیں ہوئے، ان سے اسی طرح خون بہہ رہا ہے۔ علامہ کاظمینی خواب میں مولا سے عرض کرتے ہیں کہ مولا تھوڑی دیر پہلے تو آپ کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، اب وہ زخم کہاں گئے؟ مولا نے رو کر کہا کہ کاظمینی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے نا، میری ماں فرشتوں کے ساتھ مجلس میں چلی جاتی ہے، مومن روتے ہیں، مومنین کے آنسو شیشیوں میں بند کر لیتی ہے، کربلا آتی ہے، وہ شیشوں کا آنسوں کا پانی میرے زخموں پر لگاتی ہے اور رو کر کہتے حسین تیرے عزاداروں نے تیرے لیے مرہم بھیجا ہے، تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے زخموں پر لگتے ہیں، میرے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہیں۔ مولا یہ 2 زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ مولا رو کر کہتے ہیں زمین و آسمان کی مخلوق روتی رہے، قیامت تک روتے رہیں، میرے یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مولا یہ زخم ہیں کون سے، کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ مولا نے رو کر فرمایا کاظمینی ایک زخم ہے بیٹے اکبر کی جوانی کا، دوسرا زخم ہے بہن زینب کی چادر کا۔ بہت دکھ ہے آل رسول کو بی بی کی چادر کا۔ علماء فرماتے ہیں آج بھی امام زمانہ پردہ غیب میں خون رو رہے ہیں بی بی کی چادر کو۔ مولا عباس کا سر جب 11 محرم کو قافلہ چلے نا تو نیزے پر رکھتے تھے، سر گر جاتا تھا، پھر نیزے پر رکھا، پھر سر گر گیا۔ اب شمر ملعون مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ سجاد تیرا چچا نیزے پر کیوں نہیں سوار ہو رہا؟ مولا کے آنسو نکل پڑے، مولا رو کر کہتے ہیں کہ بدبخت تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے، تم جب میرے چچا کا سر نیزے پر سوار کرتے ہو نا، میرے چچا کی نظریں اپنی بہنوں کے کھلے سروں پر پڑتی ہیں، میرے چچا عباس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا میں نے خود پڑھا ہے، صحیفہ وفا کتاب میں مولا کے ایک کان سے دوسرے کان میں سوراخ کیا گیا، رسی ڈالی گئی اور مولا کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا۔ جب گھوڑا چلتا تھا نا، مولا کا سر کبھی گھوڑے کے دائیں زانوں پر لگتا تھا، کبھی بائیں زانوں پر لگتا تھا، اور جب گھوڑا سر جھکاتا تھا مولا کے لبوں کے بوسے زمین لیتی تھی۔ اب مولا نے مرنے کے بعد بھی اپنی بہنوں کی بے پردگی برداشت نہیں کی۔ اے عزادارو، اے عباس کے قلم بازوں کے رونے والوں، اے بی بی زینب کی چادر کو رونے والوں، ہم اپنی زندگیوں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی بے پردگی کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ کیا مولا عباس ہم سے خوش ہوتے ہوں گے؟ عزادارو، آ گیا قافلہ کوفہ کے بازار میں، آ گئی وہاں جہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔
کوفہ کے بازار میں آیا نا تو بابا کی بادشاہی یاد آ گئی. وہ وقت یاد آ گیا بی بی زینب کو جب مولا علی کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار تھی اور موڑ موڑ پر رک کر کہتے تھے زہرا اے زینب یہ فلاں موڑ ہے، زینب یہ فلاں بازار ہے، زینب یہ کوفہ کے دربار کا بازار ہے، زینب یہ کوفہ کے دربار کا دروازہ ہے. عزادارو کوفہ کے بازار میں جب داخل ہوئے نا کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے. بی بی سکینہ نے اپنی پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، پھوپھی کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، رو کر کہتے کہ پھوپھی اماں پیاس بہت لگی ہوئی ہے، پیاس سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. بی بی زینب نے منہ چوما، رو کر کہا سکینہ یہاں پتھر مارنے والے تو بہت ہیں، یہاں تماچے مارنے والے تو بہت ہیں، پیاس کی شکایت کروں تو کس سے کہوں؟ نہ تیرا بابا حسین ہے، نہ تیرا چچا عباس ہے، نہ تیرا بھیا اکبر ہے. عزادارو پھوپھی بھتیجے آپس میں باتیں کر رہی تھی، مکان کی چھت پر ایک مومنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، چھت سے اتری بازار میں آئی، آ کر بی بی زینب کے محمل کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بی بی یہ تیری بچی تو سے کیا مانگ رہی ہے؟ بی بی زینب نے کہا اسے پیاس بہت لگی ہوئی ہے. وہ مومنہ عورت کہتی ہے کہ تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی. گھر گئی، پانی کا جام بھرا، لے کر آئی، بی بی سکینہ کے ہاتھوں پر رکھا. اب بی بی سکینہ نے پینے کا ارادہ کیا نا، وہ مومنہ عورت کہتی ہے کہ اے قیدن بی بی میرے مولا حسین کا فرمان ہے خدا قیدی کی دعا رد نہیں کرتا، خدا یتیم کی دعا رد نہیں کرتا. یہ بچی یقیناً یتیم ہے، حالت بتا رہی ہے. اپنی بچی سے کہیں پہلے میرے لیے دعا کر دے بعد میں پانی پیے. اب بی بی زینب نے کہا سکینہ بیٹا پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے. عزادارو اے حسین کے ماتم دارو، مولا حسین کی بیٹی نے اس مومن عورت کی طرف دیکھا کہ بتا کیا ہے دعا تیری. اب جب اس کی نظر بی بی سکینہ کے چہرے پر پڑی نا، منہ پر تماچوں کے نشان ہیں، رخسار نیلے اور کالے ہو چکے ہیں، کانوں سے خون جاری ہے، اپنی دعا بھول گئی. ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بچی میرے لیے یہ دعا کر جس طرح تو اجڑی ہے اللہ میری بچیوں کو اس طرح نہ اجاڑے، جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اللہ میری بچیوں کو اس طرح یتیم نہ کرے. حسین کی بیٹی نے بابا کے سر کی طرف دیکھا، کہا میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس کی بچیوں کو یتیم نہ کرنا، جس طرح میں اجڑی ہوں اس کی بچیوں کو نہ اجاڑنا. عزادارو اب بی بی سکینہ نے کہا اور کیا ہے دعا تیری بتا. اب وہ کہتی ہے میرے لیے دعا کر اللہ مجھے جلدی جلدی مدینہ لے جائے. مدینہ کا سننا تھا، بی بی زینب سے ناراض ہو گیا. بی بی زینب نے کہا مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے مدینہ میں میرے مولا حسین ہیں، میرے مولا عباس ہیں، میرے مولا سجاد ہیں. بی بی زینب نے کہا حسین کی کسی بہن کو بھی جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں، میری شہزادی زینب ہے، شہزادی میں کلثوم ہیں. بی بی زینب نے کہا اگر وہی زینب اس کوفہ کے بازار میں مل جائے پہچان لوگی. عزادارو اس مومنہ کے تیور بدل گئے، جھڑک کر کہہ دیا قیدن بی بی ادب سے نام لے، تجھے کیا پتا زینب کون ہے؟ زینب نام ہے رسول کی نواسی کا، زینب نام ہے علی کی بیٹی کا، زینب نام ہے عباس کی مرشد زادی کا. بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، میرے چہرے سے بال ہٹا، مجھے پہچان میں وہی زینب ہوں. ام حبیبہ غش کھا کر گر پڑی، ہوش آئی، ہوش آئی، رو کر کہتی ہے اگر تو وہی زینب ہے تو مولا عباس کہاں گئے؟ بی بی زینب نے کہا وہ گھوڑے کی گردن میں دیکھ میرے بھیا عباس ہے، وہ نیزے کی نوک پر دیکھ میرے بھیا حسین ہے. وہ کہتے میں نہیں مانتی عباس کا یہ حال ہو، حسین کا یہ حال ہو. وہ گھر گئی، قرآن لے کر آئی. کہتی ہے کہ جب میں زینب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جاتی تھی نا
تو بی بی زینب کے چہرے کا طواف قرآن کرتا تھا. اگر قرآن نے تیرے چہرے کا طواف کیا تو سچی ہے, ورنہ تو جھوٹ بول رہی ہے. اب قرآن کی طرف علی کی بیٹی نے دیکھا, رو کر کہا اے اللہ کی سچی کتاب, سچی ماں کی بیٹی ہوں, سچے باپ کی بیٹی ہوں, تجھے بچانے کے لیے زینب اس حال میں بازاروں میں آ گئی ہے, میری گواہی دے میں زینب ہوں. عزادارو ام حبیبہ کے ہاتھوں سے قرآن اٹھا, علی کی بیٹی کے چہرے کا طواف شروع کیا. اب ام حبیبہ نے قرآن اٹھایا, گھر گئی, چادریں لے کر آ گئی, ہاتھ باندھ کر کہتی بی بی اب مجھے پتا چلا آپ نے کیوں کہا تھا کہ ام حبیبہ میں کوفہ میں آؤں گی, تیری مہمان بنوں گی, کچھ چادروں کا انتظام کر کے رکھنا, اس لیے کہا تھا. اب ام حبیبہ نے باری باری, آخری جملے, ام حبیبہ نے باری باری بیویوں کے سروں پر چادریں کرانا شروع کر دی. اب شمر ملعون آ کر مولا سجاد سے کہتا ہے پھوپھی سے کہو چادر اتار دے. بی بی زینب نے کہا مر جاؤں گی, چادر نہیں اتاروں گی, کربلا سے مانگتی آئی ہوں, کس نے چادر نہیں دی. اب زینب کو چادر مل گئی ہے, چادر نہیں اتاروں گی. عزادارو اب اس ملعون نے تازیانہ اٹھایا, مولا سجاد کو اجر رسالت دینا شروع کیا. ابھی بھی سکینہ کر کہتی ہے پھوپھی اماں آپ چادر دیتی ہیں دے, نہیں دیتی نہ دے, میرا بیمار بھائی ہے, میرا بیمار بھائی ہے. اگر اس بازار میں میرے بھائی کو موت آ گئی, میرا بابا بھی بے کفن رہ گیا تھا, میرا بھائی بھی بے کفن رہ جائے گا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا.